پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے. سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے. صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا ہے. اتنے میں ایک بوڑھا آ رہا ہے, کہو سبحان اللہ. ایک بوڑھا, اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا, اور اس کی اونٹ اتنی کمزور, ایسے جیسے ابھی مرنے والی ہو اٹھنی, اس طریقے سے وہ بوڑھا بیٹھا ہے. اور وہ بوڑھا سیدھے اپنی اٹھنی کو لیے سیدھے مسجد نبوی کے پاس. کہاں پر؟ مسجد نبوی کے پاس. اور وہاں پر آ کر اعلان کرتا, اے نا محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے آپ کے نبی, کہاں ہے محمد, کہاں؟ سب نے کہا وہ اندر بیٹھے ہوئے. تو وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا ہے. سنو, وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا اور پورے مجمع کو چڑھتا ہوا, محمد محمد محمد. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, اللہ کے رسول پاک, سنو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بوڑھے میاں تم یہاں آئے, کچھ کام سے آئے ہو؟ تو بوڑھا میاں کیا کہتا معلوم؟ سننا کیا کہتا, اتنے رعب سے کہتا, محمد کہہ دو صلی اللہ. وہ بوڑھا کہتا ہے, محمد میں یہودی ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں یہودی ہوں, ایمان قبول نہیں کرنے والا, مجھے ایمان کی دعوت مت دینا, کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں, نماز پڑھنے والا نہیں ہوں. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری اٹھنی مری مرائی پڑی ہے. اگر آپ نبی ہے تو نبیوں کے دل میں تو رحم بہت ہوتا ہے نا, نبیوں کے دل میں تو کرم بہت ہوتا ہے نا, تو آپ مجھے ایک اچھی اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. باقی میں یہودی ہوں, میں کلمہ نہ پڑھوں گا, نہ نماز پڑھوں گا, نہ آپ کی کوئی بات مانوں گا. آپ میرے لیے اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. میرے پیارو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. ارے میرے دوستو, اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا کلمہ نہیں پڑھنا تو آیا کو نکل باہر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں بٹھایا, کہا کہ بوڑھے میاں بیٹھو, ابھی تمہاری اٹھنی کا بندوبست ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس کو اٹھنی دے؟ آج وہ اٹھنی دے گا, میں دعا کرتا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبادہ, نام یاد رکھو, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا اللہ کے رسول, میرے پاس 2 اٹھنی ہے اور دونوں جوان ہیں, ایک اٹھنی دے دی. اور اللہ کے رسول, اس سے سستا کون سا سودا ہوگا؟ اٹھنی جا رہی ہے اور جنت آ رہی ہے. وہ یہودی کو کہا, بھائی اٹھنی باہر تیار ہے, آپ چلے جائیں. وہ یہودی گئے ہیں, اٹھے بیچارے بوڑھے میاں اٹھے, گئے جا کے اٹھنی کو رسی سے باندھا, پھر اندر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیوں, اب یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت؟ تو کہا کہ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. کیا یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے. تو سواری کا تو بندوبست ہو گیا, کپڑے کا بندوبست ہو جائے تو بہت اچھا. اور ہم نے تو سنا ہے کہ نبی بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں, تو کپڑے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا, آ جاؤ, اپنے قریب میں بٹھایا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا, کون آج اس بوڑھے میاں کو کپڑا دے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو قبر میں جنت کا لباس عطا کرے گا. ایک صحابی کونے میں کھڑے تھے, کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ صحابی کون؟ حضرت ابو سعید خدری. کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ کے رسول, میرے پاس 4-5 جوڑ کپڑے, آپ جتنے کہو اتنے جوڑ کپڑے دے دوں گا, اس لیے کہ کپڑے دیتا رہوں گا اور جنت کے کپڑے میری قبر میں بچھائے جا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جاؤ ان کے پاس کپڑے ہیں, ان کا گھر قریب میں, وہاں جا کے لے لو. گئے, کپڑا وپڑا جا کے برابر لیا, اپنے اونٹ کے اوپر باندھا, پھر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تھوڑا سا رنگ بدلا. کہا اب کیوں آئے؟ تو کہا بھوک بھی تو لگی ہے نا, کھانا بھی تو چاہیے. لیکن بھوک کا معاملہ آیا تو سناٹا چھا گیا, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا. وہ زمانہ ہی ایسا تھا, بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا, فقر و فاقہ. جیسے اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بھوک بہت لگی ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا, ما لی من سبیل, میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. ما لی من سبیل, میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. انتظر منذ 3 ایام, میں خود 3 دن سے روزی کا انتظار کر رہا ہوں, میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں. میرے پاس, میرے پیارے دوستو, ایک صحابی کھڑے تھے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کون حضرت سلمان؟ وہ کہتے مجھے اچھا نہیں لگا کہ نبی کے دربار میں اگر اونٹ مانگا گیا تو اونٹ مل گیا, نبی کے دربار میں کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا. نبی کے دربار میں کھانا مانگا گیا تو کھانا نہیں ملا. حضرت سلمان فارسی کہتے مجھے اچھا نہ لگا, میں فوراً باہر نکلا اور میں گھر بھیک مانگتا تھا. کسی کے پاس 2 روٹی ہو تو ذرا بوڑھے میاں کو پہنچا دو, 2 روٹی ہو تو بوڑھے میاں کو پہنچا دو. لیکن ہر گھر سے آواز آتی, ہمارے پاس کھانا نہیں, ہمارے پاس کھانا نہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. بولو کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. اور جا کر کہا کہ اے فاطمہ, گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دے. وہ نبی پاک کے یہاں ایک بوڑھا یہودی مہمان آیا ہے, اگر 2 روٹی مل جائے گی تو آج ہم سب کی عزت رہ جائے گی. اس لیے کہ نبی نے اونٹ کا انتظام کر دیا, نبی نے کپڑوں کا انتظام کر دیا, اب صرف 2 روٹی کا انتظام کرنا باقی ہے. حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا, جب ابا کے گھر 3 دن سے فاقہ ہے تو کیا بیٹی کے گھر میں کھانا ہوگا؟
تو حضرت سلمان کہنے لگے لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے, ہم نے سب دیا, اب صرف کھانے کا معاملہ. میرے پیارو قربان جاؤ, حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, سلمان تھوڑے کنارے کھڑے ہو جاؤ, میں اپنا دوپٹہ اتار کے دے رہی ہوں, یہ میرا دوپٹہ لے کر جاؤ. اور دیکھو ایک بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون, اس کے پاس یہ دوپٹہ وزن کرواؤ اور گروی رکھو, اور جو اناج ملے یا وہاں اگر روٹی تیار ملے تو وہ جا کر میری طرف سے میرے نبی کو پہنچا دو, تاکہ میرے نبی, میرے ابا مہمان کی خدمت کر لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. اب وہ شمعون یہودی, بھئی یہودی کا نام کیا ہے, شمعون نام ہے, اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر ہمارے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا, کہا اس کو گروی رکھ لے اور 2 روٹی دے دے. آج میرے نبی کی عزت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان, ان کا معاملہ ہے. وہ شمعون وہ بھی تو یہودی, بولے وہ بھی تو. حضرت فاطمہ کا دوپٹہ جو وزن کرنے کی جگہ ہوتی وہاں پر وزن کرنے رکھا. اب وہ وزن تو ہو رہا ہے اور یہ یہودی روئے جا رہا ہے, یہ شمعون نامی یہودی روئے جا رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہے, کہتے ہیں کہ تم رونا بند کرو, جلدی سے اس کو وزن کرو, تولو, اور جو اناج یا جو روٹی ملتی ہو مجھے دو, اس سے کہ مجھے جلدی سے پہنچانا. لیکن وہ رونے کا بند ہی نہیں ہوتا. آخر میں حضرت سلمان فارسی نے شمعون کے کندھے کو پکڑا, کہہ رہے شمعون اس کو تول لے اور جو روٹی ملتی مجھے دے دے. وہ شمعون یہودی نے حضرت سلمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا میں ایمان. حضرت سلمان چوک گئے, میں تو فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا, تم ایمان قبول کرنے کی بات کرتے ہو. حضرت شمعون کہتے ہیں اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے تورات پڑھا, اس تورات میں لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی. کہ وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ شمعون نے روٹی لی اور اس کے بعد سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے جلدی لے چلو. چنانچہ جب اس مسجد میں پہنچے وہ شمعون یہودی دوڑتا آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ روٹی کس کو دے دی, وہ یہودی دوسرے یہودی کو دے دی. وہ تو اتنے بھوکے تھے, انہوں نے کھانا شروع کیا. یہاں اللہ کے رسول شمعون سے بات کرے, شمعون اللہ کے رسول سے بات کرے, مجمع میں سناٹا چھایا ہوا, مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی. شمعون بار بار کلمہ پڑھ رہا. اب وہ بوڑھا یہودی جو تھا نا, بوڑھا یہودی جس کو اٹھنی بھی مل گئی, جس کو کپڑا بھی مل گیا, جس کو کھانا بھی مل گیا, وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھا رہا اور کھاتے کہتا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کہ شمعون بھی رو رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے, یہ پورے مجمع میں سناٹا, بات کیا ہو رہی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے میاں پہلے کھانا کھا لو, بعد میں آپ کو پوری بات بتائیں گے. وہ بوڑھے میاں نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا, کہا اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, پہلے بتاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو. چنانچہ شمعون نے پوری داستان سنا دی. اللہ کے رسول روتے رہے, صحابہ کرام کا مجمع روتا رہا. وہ بوڑھا یہودی کیا کہتا, اگر شمعون کو ہدایت ملتی ہے میری وجہ سے تو میرے سے بڑھ کر کون بدنصیب ہوگا کہ اب بھی میں ایمان قبول نہ کروں. یہ کہہ کر بوڑھے نے ایمان قبول کیا. لیکن میرے پیارو, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا نا, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا. اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو ایمان آ جائے گا. ارے کلمہ پڑھو ایمان آئے گا. بوڑھے نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میرا ایمان تو عجیب ایمان ہوگا. وہ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر میرا تجھ پر ایمان لانا اور میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے پسند ہے تو اسی وقت میری روح کو نکال لے. اللہم ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. اے اللہ اگر ایمان قبول ہے تو ابھی روح نکال. ابھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے دیکھتے وہ بوڑھا زمین پر گرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے قدموں پر جان دے دی. ایک واقعہ لکھا میرے پیارو, ایک واقعہ لکھا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم, بولو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی نماز کے بعد کا سما ہے, سہانا سما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر آئے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر پر, فاطمہ بھی گھر میں, علی بھی گھر میں, حسن بھی گھر میں, حسین بھی گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر کھڑے ہو گئے. سننا, باہر آ کر کھڑے ہو گئے. اندر حضرت علی بھی, حضرت فاطمہ بھی, حضرت حسن بھی, حضرت حسین بھی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان اندر تو آئیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہ, بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی, بڑا سہانا موسم ہے, آ جاؤ تم چاروں کے چار باہر آ جاؤ. حضرت فاطمہ بھی صحن میں آ گئی, حضرت علی بھی آ گئے, حسن بھی آ گئے, حسین بھی آ گئے. اور شان تو دیکھو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, دائیں طرف حضرت علی ہے, بائیں طرف حضرت فاطمہ ہے, آپ کے ایک گود میں حضرت حسن ہے, دوسرے گود میں حضرت حسین ہے, اور اللہ کے رسول کی چادر مبارک ہے, وہ چادر مبارک ہے جو جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر اٹھاتا, وہ چادر مبارک اللہ کے رسول نے چاروں کے اوپر بچھا دی. اللہ کے رسول نے پیچھے سے اوڑھ لیا. اب وہ
चादर हमारे नबी पर भी है, फातिमा पर भी है, अली पर भी है, हसन पर भी है, हुसैन पर भी है। मेरे प्यारों, सबको चादर में लपेटा और क्या फरमाया, हम सबको किसने पैदा किया? सबने कहा अल्लाह। तो कहा उसी का जिक्र करो। मेरे दोस्तों, वो कैसा प्यारा जिक्र होगा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा प्यारा, अल्लाह के रसूल भी जिक्र कर रहे, अली भी जिक्र कर रहे, फातिमा भी जिक्र कर रही, और दोनों मासूम बच्चे हसन और हुसैन, भाई सबकी जबान पर अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अली क्या फरमाते, ऐसा जिक्र हो रहा, अल्लाह के रसूल पाक का जिक्र, अली फरमाते फातिमा का जिक्र, हसन और हुसैन मासूम जबानों पर अल्लाह अल्लाह। हजरत अली फरमाते मैंने चादर को थोड़ा सा हटाया और यूं आसमान की तरफ देखा। हजरत अली कहते अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, चादर है नबी के बदन पर और उसकी चमक उठ रही है आसमानों पर। अभी तो जिक्र हो रहा है, अरे बोलो ना, अभी तो जिक्र, क्या जिक्र हो रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। अभी तो जिक्र 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 हो रहा। सुनना, दिल को हिला देने वाली बात, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। बोलो सुभान अल्लाह। कौन आए? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? ए प्यारे नबी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, क्या फरमाया? मेरे प्यारे नबी, जिक्र रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र रोका, खामोश। हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन, हुसैन, जिब्रील। और बोलो हजरत जिब्रील बिल्कुल इंसान की शक्ल में, किसकी शक्ल में? और बोलो आते थे कि नहीं? जिब्रील इंसान की शक्ल में आते थे कि नहीं? कुरान करीम में 16वें पारे में लिखा, हजरत जिब्रील कभी कभी किन की शक्ल में आते थे? इंसान। कुरान करीम ने कहा फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो इंसान की शक्ल में हजरत जिब्रील ने आकर कहा अल्लाह के रसूल, ये चादर में मुझे भी आना है। कहो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल फरमा रहे हैं, ये जो जिक्र हो रहा है, आप और ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन, चादर में मुझे भी ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा जिब्राइल, तेरा कौन सा एहसान है कि तुझको चादर में बुलाऊं? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर फरमाया, तेरा कौन सा एहसान है कि मैं तुझको अपनी चादर में बुलाऊं? मेरे दोस्तों, बेतकल्लुफी थी। हजरत जिब्राइल ने फरमाया दो एहसान है, दो। कितने एहसान है? दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 एहसान। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल, तेरा मुझ पर कोई एहसान? कौन से 2 एहसान? कहा तुम पर नहीं, तुम्हारी बेटी फातिमा पर। पूछो तुम्हारी बेटी फातिमा को पूछो, चक्की पीसती कि नहीं पीसती? चक्की पीसती है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा थक जाती है और चक्की को रोक देती है। पूछो फातिमा को कि चक्की जो घुमाई जाती है, ये हजरत फातिमा तो रोक देती है, उसके बाद घंटे तक वो चक्की का जो पार्ट घूमता है, पूछो फातिमा को, घूमता नहीं घूमता, और वो घुमाने वाला जिब्राइल हुआ करता है। हज़रत फातिमा ने यूँ देखा, कहा अल्लाह के रसूल, बात तो सच्ची, मैं यही सोचती थी चक्की का पार्ट कौन घुमाता, आज मालूम हुआ फरिश्तों का सरदार मेरे घर में घुमाने आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हंसी आई। कहा ये बात तो बराबर। जिब्राइल ने फरमाया अभी तो एक और एहसान है। अल्लाह के रसूल ने पूछा और कौन सा एहसान? कहा पूछो अपनी बेटी फातिमा को पूछो। ये हसन और हुसैन दोनों मासूम, ये कभी हसन रोए, कभी हुसैन रोए, कभी हसन को समझाना, कभी हुसैन को समझाना, कभी इस बच्चे को सुलाना, कभी उस बच्चे को सुलाना। पूछो हजरत हसन और हुसैन, ये दोनों झूले में होते हैं। फातिमा झूला देती थक जाती है, फिर भी झूला सुबह से शाम तक चलता है। पूछो वो झूला कौन चलाता? वो जिब्राइल ही तो तुम्हारे घर में आके चलाता है। हज़रत फातिमा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, झूला चलता तो, लेकिन आज पता चला कि फरिश्तों का सरदार हमारे घर में झूला झूलने आता है। तो अब अल्लाह के रसूल, अब तो अंदर आने दो। किसमें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आने दूंगा। कहाँ बैठोगे? यहाँ अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, यहाँ बैठ जाऊंगा। कहा ना, मेरे अली फातिमा के आगे तो कोई नहीं जा सकता। कहा इजलिस वाला, पीछे बैठ जाओ। सुनते जाना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे, पीछे यूं चादर को यूं पीछे किया, बैठ गए। तो हज़रत जिब्रील का सीना और हमारे नबी की पीठ दोनों मिल गए। अब फिर जिक्र शुरू हो गया। कहो अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र होता गया। बड़ी देर के बाद जब जिक्र खत्म हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक को यूं जमा किया और फरमाया ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, खुश हो जाओ, क़यामत के मैदान में हम इसी तरह होंगे और अर्श के नीचे से हवा चल रही होगी। अब क्या हुआ? अब सुनने जैसी बात है मेरे प्यारो, इसी पर हमको सुनना है और सोचना है क्या करना। हजरत जिब्रील जा रहे, कहां पर जा रहे?
وہ تو آسمانی پر رہتے ہیں. حضرت جبرائیل ذکر ہو گیا, ارے بولو ذکر کی مجلس ختم. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. حدیث پاک میں لکھا چوتھے آسمان پر حضرت جبرائیل پہنچے, اللہ کی آواز آئی, قیف یا جبرائیل اسٹاپ, اے جبرائیل اوپر نہیں, یہیں ٹھہر جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے. اللہ کیا معاملہ, اللہ کیا معاملہ. اللہ نے کہا جتنے فرشتوں کو میں نے پیدا کیا سب کو چوتھے آسمان پر جمع کر دو, سب کو جمع کر دو. چوتھے آسمان پر تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کیا گیا. حضرت جبرائیل وہاں کھڑے اور سناٹا آسمان پر چھایا ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر سناٹا چھایا ہوا, حضرت جبرائیل کھڑے ہیں اور چاروں طرف کیا معاملہ. اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا او تمام فرشتوں, او تمام, سب کو انسان کی شکل میں, بولو سب کو انسان کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے تمام فرشتوں, جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھ لو. آج جس نے جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھا, میری قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا, میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. تو سارے فرشتوں نے دیکھا کہ جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھو تو اللہ راضی کیوں ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کو بتاؤ آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا, آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا. جبرائیل نے فرمایا میرا سینہ آخری نبی کی پیٹھ مبارک پر لگا تھا. اللہ کے رسول, اللہ نے فرمایا جبرائیل وہ پیٹھ مقدس ہے, آج سے تمہارا سینہ بھی مقدس ہو گیا ہے. وہ پیٹھ مقدس ہے, تمہارا سینہ بھی مقدس ہو گیا. اور جس فرشتے نے تمہارے سینے پر ہاتھ رکھا, اللہ کہتے ہیں عزت کی قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. اب میرے پیارو, حضرت جبرائیل کا سینہ نبی کی, بولو بولو نبی کی, تو نبی کی پیٹھ مقدس, تو جبرائیل کا سینہ بھی. تو اگر نبی کی پیٹھ لگے تو سارے فرشتوں سے اللہ راضی ہو جائے. ہاں, تو اگر نبی کا چہرہ ہم کو لگے تو نہیں سمجھے بات, سمجھے نہیں سمجھے, سمجھے نہیں سمجھے. لیکن ابھی میں داڑھی کی بات پر نہیں آ رہا ہوں, آپ ٹینشن میں مت آؤ. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ نہیں بھائی, ساتھ میں کہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سینہ مبارک جب ہمارے آقا کی پشت مبارک پیٹھ مبارک سے لگا, اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی پشت مبارک مقدس ہے, تیرا سینہ بھی مقدس ہو گیا. جو فرشتہ تیرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے, اللہ فرماتے عزت کی قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. میرے پیارو, جب پیٹھ مقدس ہے تو چہرہ بھی مقدس ہوگا کہ نہیں ہوگا. ارے زور سے بولو نا, مقدس ہوگا کہ نہیں ہوگا. میرے پیارو آپ نے سنا ہوگا نا حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا. ارے بولو نا, محرم کا مہینہ ہے, حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا. وہ میرے پیارو, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہی فجر کی نماز. اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا, 6 مہینہ گزر گیا. حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد جو رو رہی ہے. حضرت علی گھر میں آئے, حضرت علی گھر میں آ کر کیا کہا, فاطمہ کتنی لمبی نماز پڑھے گی, تو رات بھر سوئی بھی تو نہیں ہے. اے فاطمہ تو رات بھر سوئی نہیں, اور اتنی لمبی نماز, اتنی لمبی دعا. حضرت فاطمہ رو رہی. حضرت علی قریب میں آ کر کہا تجھے تیرے نبی کا واسطہ, تجھے تیرے ابا کا واسطہ, یہ تو بتا پوری رات بھر تو جاگی ہے, اور یہ اتنی لمبی نماز, اتنی لمبی دعا. حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, حضرت فاطمہ نے فرمایا علی آج میرا آخری دن ہے. کیا فرمایا, آج میرا آخری دن ہے. کل کی صبح ہوگی تو تمہیں فاطمہ نظر نہیں آئے گی, آج کی رات آئے گی تو تمہیں فاطمہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. کیا کہنے لگے, فاطمہ ابھی تمہارے ابا کو جائے ہوئے 6 مہینے ہوئے, ابھی تو ہمارا وہ غم ٹھنڈا ہوا نہیں. ارے اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو بتاؤ صحابہ غمگین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت علی فرماتے ابھی تو تمہارے ابا کو جائے ہوئے 6 مہینہ نہیں ہوئے, اور تم کہہ رہی ہو کہ میں جا رہی ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرمائی, کہا علی میں تمہیں ایک بات بتاؤں, رات کو میں سوئی تھی نا, تم کہتے ہو میں نہیں سوئی, لیکن میں تھوڑی دیر سو گئی تھی, میں نے میرے ابا کو خواب میں دیکھا تھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم, میں نے رات کو میرے ابا کو خواب میں دیکھا, میرے ابا کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, ادھر کچھ ڈھونڈ رہے, ادھر کچھ ڈھونڈ رہے. حضرت فاطمہ فرماتی میں نے ابا کو پوچھا ما تتفقد یا ابی, اے میرے ابا تم رات کو کیا ڈھونڈتے ہو. حضرت فاطمہ فرماتی خواب میں میرے ابا نے کہا بیٹی فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, اے بات فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, کل روزہ رکھ لینا. دیکھو اللہ کے رسول کیا فرماتے, فاطمہ کل روزہ رکھ لینا, کل روزہ رکھ لینا, سحری علی کے ساتھ کر لینا, افطار تو میرے دسترخوان پر ہونے والا. وہ حضرت فاطمہ نے جب یہ خواب بتایا اور کہا علی کو, کہا بتاؤ میں نے سحری کی نا تمہارے ساتھ, تمہیں کیا معلوم جب میں سحری کرتی تھی تو میرا دل کہتا تھا کہ میرے شوہر کو جی بھر کے دیکھ لو, اس لیے کہ اب کے بعد میں شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھنے والی تھی.
وہ حضرت فاطمہ میرے پیاروں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جو دنیا کی عورتوں کی سردارن اور جنت کی عورتوں کی سردارن، وہ کیا کہہ رہی، میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، وہ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، فرماتی ہے، وہ فاطمہ فرماتی ہے، علی میری 3 وصیت کو قبول کر لینا، علی میری کتنی وصیت کو قبول کر لینا، 3 وصیت کو قبول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے، سننا ابھی تو وصیت کرنے جا رہی ہے، حضرت علی قریب آتے، اتنے میں تو وہ 2 معصوم بھی آ جاتے ہیں، کون، میرے پیاروں حسن اور حسین جب گھر میں آتے، فاطمہ رو رہی، علی رو رہے، بتاؤ جب چھوٹے بچے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ میرے دوستو حدیث پاک تاریخ میں لکھا، حضرت حسن حضرت حسین دونوں چھوٹے بچے کبھی ابا کو پوچھتے، ابا اب روتے کیوں ہو، ابا کوئی جواب نہ دے، کبھی اماں کو پوچھتے، اماں فاطمہ تم روتی کیوں ہو، اماں کوئی جواب، آخر میں اماں کی زبان سے نکلا، میں جواب نہیں دے پاؤں گی اور علی بھی جواب نہیں دے پائیں گے، جاؤ جاؤ نانا کے پاس جاؤ، نانا تمہیں بتا دیں گے۔ وہ دونوں معصوم بچے حسن اور حسین کہاں جا رہے، ارے بولو کہاں جا رہے، ہمارے نبی کے روضے اقدس پر جا رہے، دونوں رو رہے، روئے جا رہے، اندر سے ہمارے نبی کی آواز آتی ہے، اے نواز حسن حسین میرے پاس تو کل بھی آ سکو گے، آج ماں کا چہرہ دیکھ لو، آج آخری دن ہے، ماں کا چہرہ جتنا دیکھ رہے معصوموں، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، میرا دیدار تو کل بھی ہو جائے گا۔ وہ حسن اور حسین دونوں آ کر کہتے ہیں، اماں کیا تم ہم کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ سوچو میرے پیاروں، وہ حسن اور حسین کہتے ہیں، اماں چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ وہ اماں کیا کہتی، ہاں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے 3 وصیتیں کی، بولو کتنی وصیتیں؟ سب سے پہلی وصیت سننا، حضرت فاطمہ نے اپنا تڑپتا ہوا ہاتھ، سننا کانپتا ہوا ہاتھ، بخار سے بھرا ہوا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، علی مجھ کو معاف کر دینا، میں تمہاری بیوی بن کے رہی، معلوم نہیں میں نے تم کیا کیا زندگی میں کوتاہی کی ہوں گی، میں نے تم کو ستایا ہوگا، علی مجھ کو معاف کر دینا۔ حضرت علی تڑپنے لگے، تم نبی کی بیٹی ہو، مجھ سے معافی مانگتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں اگر تم نہیں معاف کرو گے تو قیامت میں اللہ بھی مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا کی، اپنے شوہر سے معافی۔ دوسری بات کیا بتائی، کہا تمہیں جس سے شادی کرنا ہو کرنا، حضرت علی کو کہا میرے جانے کے بعد جس سے شادی کرنا ہو کرنا، لیکن میرے معصوموں کا خیال رکھنا، میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا، ہاں یہ جب بڑے ہو جائے تو ان کے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میں جانتی ہوں میرے ابا نے کہا تھا تم تو شہید ہونے والے ہو نا، تم شہید ہونے والے ہو نا۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہے اپنے بیٹے حسین کو، اے بیٹے حسین تم شہید ہونے والے ہو، تم جس جگہ پر شہید ہونے والے ہو وہاں کی سرخ مٹی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں میں مجھے دی تھی۔ میرے پیارے دوستو، اب تیسری وصیت کیا کر رہی، سننے جیسی بات، گناہ سے بچو، گناہ سے۔ حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی دیکھو میرا انتقال ہو جائے گا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا زور میں آتے کہتے، نبی کی بیٹی تم دنیا چھوڑ کے جاؤ گی، میں پورے مدینے کو جمع کروں گا، نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، نہ علی، رات کے اندھیرے میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھانا، اس لیے کہ زندگی میں کسی مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے۔ میرے پیارو اب سننا، وہ رات کا وقت، وہ مغرب کا وقت اور اذان کا ہونا اور حضرت فاطمہ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور مسکرا دینا۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ تم تو مسکراتی ہو، کہا اس لیے مسکراتی ہو میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ میرے پیارو، مغرب کا وقت ہونا، حضرت فاطمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھیں بند ہو گئی، رات کا وقت ہوا، جنازہ اٹھنے کا ٹائم آیا۔ بس یہ بات میرے دوستو آخری بات ہے، سن لو اور فیصلہ کرو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آیا، میرے پیارو لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو جمع ہو ہی گئے اور جنازہ اٹھنے کا ٹائم آ گیا، اور میرے پیارو جنازہ اٹھا جا رہا ہے، حضرت علی روئے جا رہے ہیں، صحابہ رو رہے، اور وہ 2 معصوم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے پیارو آپ ہی بتاؤ، حضرت حسن اور حسین پر کیا گزرتی ہوگی؟ تاریخ میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا ہے، دونوں اپنے ماں کے جنازے کے کندھے، جنازے کے پائے کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا اماں ارجی، ایسا جملہ، یا اماں ارجی، اے میری ماں، جا کے واپس آ جاتا،
اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آ جانا. یہ دونوں یہ جملہ کہہ رہے یا اماں ارجی، اے ماں واپس آنا. کرتے کرتے میرے پیاروں قبر کو کھود دیا گیا. اور جب حضرت فاطمہ کا جنازہ، او ہو میرے پیاروں، حضرت فاطمہ کا جنازہ جب اندر جا رہا ہے، سننا میرے پیاروں، حضرت فاطمہ کا جنازہ اندر جا رہا، حضرت علی وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے اور روتے روتے ایک جملہ کہتے فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر سکا لیکن تو نے مجھ کو راضی کر دیا. اے فاطمہ میں نے تجھ کو راضی نہ کیا لیکن تو نے مجھے راضی کر دیا. وہ حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے. میرے دوستوں جب جنازہ اندر جا رہا، جنازے کے دونوں پائے کو ایک طرف حسن اور حسین نے پکڑ لیا اور کہا اماں، اے میری اماں، اے میری اماں اندر نہ جا، میری اماں اندر نہ جا. دونوں بچوں کا آواز لگانا. ایک صحابی قریب میں کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر. بولو کیا نام ہے؟ ان کی زبان سے کیا نکلا جب یہ منظر دیکھا کہ علی رو رہے، حسن اور حسین ماں کے پاؤں کو پکڑ پکڑ کے رو رہے. وہ ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه زوجۃ علی، هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نکلا، اے قبر تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ؟ یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حسن حسین کی ماں کا جنازہ ہے، ارے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے. اے قبر تجھے معلوم ہے کتنی بڑی عورت کا جنازہ ہے؟ میرے دوستوں تاریخ میں لکھا حضرت ابو ذر نے اتنا کہا، قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح. آواز ہے ابو ذر، یہ قبر ہے قبر. یہاں رشتہ داری مت گراؤ، یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو. میرے دوستو اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی. بولو فاطمہ کے لیے تھی. یہ آواز کس کے لیے تھی میرے پیاروں؟ یہ ہمارے لیے آواز تھی. میرے دوستو میں بھی قبر میں جاؤں گا نا، ارے بولو نہ جاؤں گا نا، آپ بھی قبر میں جاؤ گے نا. میرے دوستو اگر قبر کے اندر سے حضرت فاطمہ کو یہ کہا جاتا ہے یہاں یہ مت گناؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، یہاں یہ مت بولو کہ علی کی بیوی ہے، یہاں مت بولو کہ حسن اور حسین کی ماں ہے، او میرے پیاروں مجھے اور آپ کو بھی قبر میں جانا ہے. تو عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی. بولو حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، حضرت عمر کے سامنے لایا گیا، لاؤ چور ہے. ثابت ہو گیا چور ہے، اس کا گھر چیک کرو، بہت پیسہ نکلا، چور ہے. بھائی چور ہے، کیا سزا ہے؟ ارے اکارڈنگ ٹو اسلام کی شریعت کے مطابق کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹو. بھائی یہاں سے ہاتھ کاٹنے کا، الٹا ہاتھ کاٹنے کا، یہاں سے کاٹنے کا، الٹا ہاتھ. حضرت عمر نے کہا ہاتھ کاٹو. اب اس نے رونا شروع کیا، عمر معاف کر دے، امیر المومنین میرے کو معاف کر دے، میں چور ہوں، میں مانا میں چور ہوں لیکن میرے کو معاف کر دے، معاف کر دے. اس کی زبان سے نکلا، عمر پہلی مرتبہ چوری کیا، گھر میں سامان رکھا اور تم نے پکڑ لیا، میرا ہاتھ کا ہے پہلی مرتبہ. حضرت عمر نے کہا واپس لاؤ، چور کو واپس لاؤ. کہا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا پہلی مرتبہ چوری کیا. ہاں. عمر نے کہا ہو نہیں سکتا، میرا اللہ پہلی مرتبہ کسی کی پکڑ ہی نہیں کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا میں قسم کھاتا ہوں تو پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے چوری، پہلی مرتبہ تو اللہ معاف کرتا ہے. ارے باپ معاف کرتے کرتے تکتا ہے، ماں معاف کرتے کرتے تکتی ہے، مگر ہمارا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تکتا. پہلی مرتبہ حضرت عمر اس کو کونے میں لے گئے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے. اس نے روتے روتے کہا 40 مرتبہ کر چکا، یہ 41ویں مرتبہ چوری کر رہا ہوں. 40 مرتبہ. حضرت عمر نے کہا میں بھی وہی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے 40 مرتبہ عمر کو کیا، عمر کے فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہونے دیا. لیکن جب آدمی حد کرتا ہے تو پکڑ آ جاتی ہے. یہ اللہ ہے. بولو وہ. میرے دوستو ہم بھی اللہ کے سامنے ایسا ہی کر رہے ہیں. ایک بار فجر چھوڑا، چلو چھوڑا، آنکھ لگ گئی، نادان ہے. دوسری مرتبہ چھوڑا، چلو ٹھیک ہے بھائی جوان ہے، سویا تھا، تھوڑی غفلت ہو گئی. تیسری مرتبہ فجر چھوڑا، چوتھی مرتبہ چھوڑا. ارے میرے پیاروں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو 100 مرتبہ فجر کی نماز قضا کر چکے، 100 مرتبہ فجر کی نماز کے جنازے اٹھے، پھر بھی اس کا کرم ہے کبھی رات کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. اس کا کرم ہے رات کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. ہم لوگ کیا سوچ کے بولتے ہیں کہ اللہ میرے کو دیکھتا ہے. اگر ہم کو یقین ہوتا کہ اللہ میرے کو دیکھتا ہے نا تو ہماری نمازیں کبھی غائب نہیں ہوتی. ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، ہم کانوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، ہم زبانوں کا غلط استعمال نہیں کرتے. اگر ہم کو یقین ہوتا کہ میرا اللہ، ارے میرا دوستو چھوٹی سی دکان میں چوری نہیں کرتا نا،
چھوٹی سی دکان میں چوری نہیں کرتا. کیوں چوری نہیں کرتا؟ کہا پہلے کرتا تھا. کہا ابھی کرنا؟ کہا نہیں وہ لگائے نا کیا اب تو سب جگہ ضروری ہو گیا. اب تو یہ قاعدہ آیا, ہمارے مدرسے میں بھی لگایا, ضروری ہو گیا سی سی کیمرہ لگانا. کیوں؟ اس کیمرہ سے پتا چلتا ہے کون آیا کون گیا, کون آیا کون گیا, کس نے چوری کیا. اب چوری نہیں کرتا, کہتا وہ کیمرہ میں میرا فوٹو پک اپ ہو جائے گا اور پھر پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا, وہ پولیس ڈنڈے مارے گا, پھر کورٹ کچہری میں جانا پڑے گا, میرا کیس چلے گا. میرا دوستوں جو دنیا کی پولیس سے ڈرا, کورٹ سے ڈرا, کتنا بڑا ظالم ہوگا جو پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتا, دکان میں چوری کرنے سے ڈرتا ہے اور نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتا. بھائی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں نا میں. اور اللہ تو سب کا بدلہ چکاتا ہے, نیکی کرو تو بھی بدلہ چکاتا ہے. آپ بولو تو 2 واقعے سنا دو آپ کو. ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں, بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر, ہے نا. چلے گا آپ کو؟ چلے گا. اللہ نیکیوں کا بدلہ کیسے چکاتا ہے. ہاں ایک اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا؟ ذرا زور سے بولا. ہاں تاکہ کسی کو پیٹ میں پھر دکھے نہیں. بولو نا اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا. ان کا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان. کیا نام ہے؟ حضرت ربیع. بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ نام ہمارے یہاں نہیں رکھتے, رکھو, بہت پیارا نام ہے ربیع. بولو کیا نام؟ لیکن میں کتنے نام دیتا ہی نہیں ہوں. کوئی میرے کو پوچھتا نام کیا رکھنے کا, میں بولتا بھائی محمد رکھ دے, احمد رکھ دے. ابھی میں نے کوئی پوچھا مولوی عثمان نام کیا رکھنے کا, میں نے کہا محمد رکھ یا احمد رکھ. صحیح بولا غلط بولا؟ میں وہ کیا بولتا معلوم, محمد رکھو یا تو پھر یا احمد نام رکھو. میں نے کہا یا احمد کون بولا؟ بولا آپ تو بولے. میں کو بولتا آپ تو بولے, بتاؤ کیا کروں میں, کیا کروں بتاؤ. اب یہ ربیع نام اتنا پیارا ہے. ربی کے معنی آتے ہیں, ربی کا ترجمہ ہوتا ہے بہاروں ہی بہاروں میں رہنے والا. بولو سبحان اللہ. لیکن ربی کے آخر میں عین ہے. ربیع کیسا بلانے کا؟ ربیع. اب ہمارے یہاں تو ربی کسی کو نام دے ربو, ربو نے تبو کرتے ہیں, یہاں پہ نام بگاڑتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اب یہ دیکھو نا, اس کا نام ماشاءاللہ جابر ہے نا. کوئی صورت میں اس کو جابر بولے میں ہار جاؤں. جس کو دیکھو منا, اب تک دودھ کی بوتل پیتا ہے. عجیب دنیا ہے بھائی. تو میں چلو ایک بہت میرے دوستو یہ واقعہ آپ سنو گے نا, آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کیسا دیتا ہے. بولو الحمدللہ. دینے والا کون؟ نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت ربیع. پورا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان. آپ اتنا یاد رکھو, حضرت ربیع. بولو حضرت ربیع. ہاں, یہ حج کو جا رہے ہیں. حج کا موسم ہے نا. کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو جا رہے ہیں. یہ بصرہ سے چلے. ان کا پورا راستہ ایسا تھا, بصرہ, کوفہ اور وہاں سے مکہ. بھائی راستہ ایسا بنا تھا, بصرہ, کوفہ, مکہ. یہ حضرت ربیع کہاں سے چلے؟ بصرہ سے چلے. اور ماشاءاللہ بڑے مقرر تھے, بڑے محدث تھے, بڑے واعظ تھے, بڑے امام تھے. سب کو لے کر چلے, ہزاروں کا مجمع. چلا بصرے سے چلے. کہاں پر آ گئے؟ کوفہ. اس لیے کہ بیچ میں سٹاپ کہاں کرنے کا تھا؟ کوفہ. اب کوفہ میں انہوں نے سب کو کہا, اچھا مالدار بھی بہت تھے, اللہ نے مال دولت سے نوا. سب کو کہا آپ لوگ آرام کرو, سب کے کھانے کا انتظام میں ابھی کر کے لاتا ہوں. یہ کہہ کر سب کو ایک خیمے میں رکھا. اور حضرت ربیع خود اکیلے, پیسے ویسے تو تھے, کہا سب کا کھانے کا انتظام میں کر کے آتا ہوں. کر کے وہ گئے. جب کوفہ کے بازار کی طرف جا رہے تھے, ایک عورت کو دیکھا. اللہ کے ولی تھے. کس کو دیکھا؟ عورت کو دیکھا. مرا ہوا گدھا پڑا ہے, اس کو کاٹ رہی ہے. کوئی مرا ہوا گدھا ہے, اس کو کاٹ رہی ہے, اور اس میں سے گوشت کے ٹکڑے. انہوں نے دیکھا تو حافظ, قاری, عالم, مفتی تھے, اللہ کے ولی تھے. کہا یہ کوئی باورچن ہے, یہ کوئی کھانا پکانے والی ہے جو ابھی لاری پہ جائے گی اور سب کو اس کا گوشت پکا کے کھلائے گی. اس طریقے سے نفع. تو کہا یہ عورت کے پیچھے میں جاؤں گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفہ کے مسلمانوں کو مردہ کھلاتی ہے. بھائی مردے کا کھانا, بولو نا مردے کا کھانا, اور وہ بھی گدھا مردہ, اس کا کھانا تو حرام ہی حرام ہے. تو یہ سب کو حرام کھلاتی, سارے کوفہ میں حرام کھلاتی ہے یہ. وہ حضرت ربیع بوڑھی عورت کے پیچھے, بوڑھی عورت تھی, اس کے پیچھے دیکھا کہ وہ تو کوئی گھر میں گئی, اور گھر کا جیسا دروازہ کھلا تو ربیع کہتے اللہ کی قسم میں نے 4 لڑکیوں کو دیکھا گھر میں, اور یہ اندر گئی. حضرت ربیع کہتے میں گھبرایا ہوا پیچھے کی طرف آیا, تو میں نے سنا وہ بوڑھی عورت اندر جا کے کیا کہتی ہے, اے میری 4 بچیاں,
اب تو جان چلی جائے گی، اب تو جان چلی جائے گی، چوتھی صبح ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تیرا باپ تو کب کا مر گیا، میں بیوہ ہوں، بہت محنت سے تم کو بڑا کیا، لیکن آج تو چوتھی صبح ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ ماں مر جائے گی، بچیاں مر جائے گی، میں مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے کر آئی ہوں، اسی کو آگ پہ پکا لو کھا لو۔ ایسی حالت میں تو کھانا جائز ہو جاتا ہے بھائی، جب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، بولو بولو، مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو تو مردہ کھانا، ارے بولو مردہ کھانا۔ قرآن کریم نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اللہ کہتا ہے ایسی حالت میں مردہ بھی کھا لے، اپنی جان بچا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عورت نے ٹھیلے میں سے گوشت نکالا، بدبو والا گوشت، کہا اس کو آگ پہ پکاؤ میری بیٹیوں کھا لو۔ حضرت ربی نے دیکھا بوڑھی عورت، 4 بیٹیاں، 4 دن کے بھوکے، جان جانے والی ہے۔ حضرت ربی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی عورت کہتی کون؟ کہا کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے عورت کہتی ہے کیا مانگو گے، یہاں ہم خود مردہ کھا رہے ہیں۔ لیکن عورت نے دروازہ کھولا، حضرت ربی نے کہا اجازت ہو، سب پردے میں ہو جاؤ، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھیا اماں نے کہا جاؤ، چاروں بچیوں کو اندر کیا۔ حضرت ربی نے کہا میں نے سب دیکھ لیا، یہ بتاؤ تم مردہ کیوں کھا رہی ہو، اپنی بچیوں کو کیوں کھلا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں سیدہ ہوں، حضور کے خاندان سے میرا تعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، بہت دور حضور کا خاندان مجھ سے نہیں ہے۔ باہر مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ حضور کے خاندان کی عورت کسی کی زکات کا پیسہ لے گی، اس لیے میں نے سوچا اب یہ مردہ کھا کے اپنی زندگی گزارے، اور اگر یہ نہ ملے تو جان چلی جائے، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہمیں ہمارے خاندان کے پیارے نبی نے سکھایا ہاتھ پھیلانا تو صرف۔ حضرت ربی آئے، جب یہ سب حالت کو دیکھا، کیا کہا معلوم؟ جتنا میرا پیسہ ہے، ان کا جتنا پیسہ تھا سب کا سب دے دیا، بولو سب کا سب دے دیا، سب کا سب پیسہ لٹا دیا۔ اور بڑھی اماں کو کہا ٹھہرو، کچھ پیسہ میرا دوسرے ساتھی کے پاس پڑا ہے۔ دوڑتے دوڑتے دوسرے ساتھی کے پاس گئے، وہاں سے گیہوں لیا، نے اناج لیا، نے چاول لیا، جو لینا تھا لیا، بوری کی بوری اٹھائی اور آ کر وہ عورت کو دے دیا اور کہا تو جانے میں جانوں، کوئی نہ جانے، اللہ جانتا ہے، اور سمجھو کہ اللہ ہی نے مجھے بھیجا، یہ میں نے دے دیا، بس تو مجھے بھول جا، میں تجھے بھول جاؤں، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ یہ بول کر حضرت ربی آئے۔ اب بتاؤ ان کے پاس پیسہ تھا، اپنے سارے ساتھیوں کے پاس آئے، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حج کو چلے جاؤ، سب لوگ حج کو چلے جاؤ، جاؤ حج کو چلے جاؤ۔ ساتھیوں نے سمجھایا مگر کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، سب کو بھیج دیا۔ بولو کہاں بھیج دیا؟ یہ کہاں پر ہے؟ بولو یہ خود کہاں پر ہے؟ کوفے میں۔ چاہتے تو گھر چلے جاتے، ارے چاہتے تو گھر، سوچے نہیں گھر نہیں جاؤں گا، کوفے میں ہی پڑا رہوں گا، اللہ اللہ کروں گا، جب حاجی لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو جاؤں گا۔ اس لیے کہ اگر میں اس حالت میں چلا گیا تو سارے لوگ مجھے پوچھیں گے ارے تم تو حج کو گئے تھے، اچانک راستے میں سے واپس آ گئے، کس کس کو کیا کیا داستان بنا کے بولوں گا، کس کس کو کتنا جھوٹ بولوں گا۔ اس لیے میں کوفہ میں رہوں گا۔ کوفہ کی مسجد کو پکڑ لیا، ملا تو کھایا، نہیں ملا تو نہیں کھایا، انتظار کیا انتظار کیا انتظار کیا۔ ارے اس زمانے میں لمبی دیر کے بعد بولو قافلہ، اب وہ قافلہ آ گیا، بولو وہ قافلہ، سب قافلے والوں نے دیکھا ربی تم ادھر ہی ہو، کہاں بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بیمار تھا تھوڑا اچھا ہو گیا، پھر میں نے سوچا چلو یہیں پہ دعوت کا کام کروں گا، یہیں پہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا میں تمہارے۔ ارے سب نے کہا جھوٹ مت بولو، کہا جھوٹ مت بولو مطلب؟ سب نے کہا ارے مکے میں تو تم ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا ارے مدینے میں جب اپنے کو بھوک لگی تھی کھانا لینے تو تم گئے تھے۔ ایک نے کہا ارے میں جا رہا تھا، میرے پاؤں پھسل گیا تھا، میرے کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، تو ربی تم نے تو میرے کو سہارا دیا تھا۔ کوئی کہتا ربی تم نے کھانا کھلایا، کوئی کہتا ربی تم نے پانی پلایا، کوئی کہتا تم ہمارے کمرے میں تو رات کو سوئے تھے، کوئی کہتا کہ طواف کرنے میں میں نے تم کو دیکھا، کوئی کہتا صحیح کرتے ہوئے میں نے تم کو دیکھا، ارے کوئی کہتا میں نے مدینے میں تم کو دیکھا۔ ابھی تو سارے لوگ کہہ رہے تھے، اتنے میں سے ایک بڈھا اٹھا، ایک تھیلی لے کے اٹھا، اتنی خوبصورت تھیلی، کہا ربی یہ لو۔ کیا کروں؟ کہا کیوں؟ اپن مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے گئے تھے وہاں تم نے میرے کو دیا تھا کہ امانت کے طور پہ رکھ دے، واپس جب ہم جائے تو دے دینا۔ ابھی کیسے میں نے نہیں دیا تھا؟ کہا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے، بھائی سلام پڑھنے جا رہے تھے نا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، جب ہم سلام پڑھنے جا رہے تھے وہی لائن میں تو تم نے میرے کو ایک تھیلی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ بعد میں مجھے دینا۔
تو لے لو یہ اپنی امانت تم واپس. ربی نے کہا میں کتنے کو بولوں گا تم جھوٹ بولتے ہو. لے لی تھیلی لے لی اور سب کو کہا اچھا تم آرام کرو, صبح میں اپن چلیں گے. اور خود گئے. جو روز رات کو جو مسجد میں رہتے تھے وہ مسجد میں گئے اور دھاڑ سے سجدے میں گر گئے. کہا اللہ کیا معاملہ ہے, اللہ کیا معاملہ ہے. کوئی مجھے کہتا میں نے مکے میں دیکھا, کوئی کہتا مدینے میں دیکھا, کوئی مجھے کہتا طواف کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا صحیح کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا رمی کرتے دیکھا. ارے اللہ وہ ٹھیلی کو لا کے میرے کو دیتا, میرے کو تو ہمت بھی نہیں ہوتی وہ ٹھیلی کھولنے کی. اللہ کیا معاملہ, میں تو کوفہ کی جامع مسجد میں پڑا تھا, یہاں بھوکا پڑا تھا. اور اللہ سب لوگ میرے کو مکہ مدینہ میں دیکھتے, بس اللہ کو بولتے گئے اور آنکھ لگ گئی. بولو آنکھ. اب سننا وہ رات بھی کیسی کوفہ کی پیاری رات ہوگی. جیسے سوئے ہیں خواب میں آقا محمد رسول اللہ. دعا کرو اللہ ایسی ایک رات تو ہم کو نصیب کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہ کہتے جیسے میرے نبی آئے, میں نبی کے قریب گیا تاکہ میں نبی کے ہاتھ کو چوموں. میرے نبی نے کہا میں تیرا ہاتھ چومنے کے واسطے آیا ہوں, آجا ربی آجا, آجا ربی آجا, میں تیرا. کہا اللہ کے رسول پریشان ہوں. کہا کیوں؟ سب لوگ کہتے ہیں میں مکہ مدینہ میں تھا, میں تو یہی تھا اللہ کے رسول. آپ کو تو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, میں یہی تھا. یہ سب لوگ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ربی میرے خاندان کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے, اور خاندان کی عورت ہو یا نہ ہو, میری امت کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے. ان کی 4 بیٹیوں کی دعائیں تو نے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا تیری شکل کا, تیری شکل کا اللہ نے فرشتہ بنایا جو یہ قافلے کے ساتھ تھا, اور جو کام تو کرتا تھا وہ فرشتہ کرتا تھا. اور اے نبی تو مر جائے گا مگر یہ فرشتہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا, حج کرتا رہے گا, حج کرتا رہے گا. حضرت نبی نے زور سے چیخ ماری, مطلب میں ہر سال. کہا تو مر جائے گا مگر ہر سال حج. وہ ربی نام کا فرشتہ جس کا نام بھی ربی اللہ نے دیا ہے, وہ تیری طرف سے حج کر. تو حضرت ربی نے کہا اللہ کے رسول وہ جو ٹھیلی, کہا کیوں ٹھیلی کھولی نہیں اب تک؟ اللہ کے رسول وہ ٹھیلی میں نے کسی کو دی نہیں تھی امانت. امانت نہیں دی تھی. جب یہ بوڑھا میری روزے مبارکہ سے جا رہا تھا میں نے تمہارا ہدیہ ان کو پیش کیا تھا. وہ تو میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے, میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے. حضرت نبی کہتے میری آنکھ کھلی, میں دوڑا دوڑا وہ ٹھیلی کے پاس گیا, کیا خوشبو آ رہی تھی. ٹھیلی کھولا, 600 سونے کے بڑے بڑے دینار میرے نبی نے مجھ کو ہدیے میں عطا فرمائے تھے. کتنے 600 دینار میرے نبی نے مجھے عطا فرمائے تھے. اور اس ٹھیلی کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا, اس لیے میں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے حضرت نبی کہتے میں نے ٹھیلی کو گھما کر دیکھا, اس لیے کہ ٹھیلی دنیا کی تھوڑی تھی. ارے یہ دنیا والوں کی ٹھیلی نہیں تھی, یہ میرے آقا تاجدار مدینہ کی مبارک دی ہوئی ٹھیلی تھی. میرے نبی کی ٹھیلی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی ٹھیلی ہوگی؟ میرے نبی کے اشرفیوں سے بڑھ کر کون سے اشرفی ہوں گے؟ حضرت نبی کہتے میں نے ٹھیلی کو گھما کر دیکھا, اس کے پیچھے لکھا تھا من عاملنا ربیحا, جس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور خیر اور محبت کا معاملہ کیا, ہم چھپر پھاڑ کے اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ اللہ بہت پیارا ہے. ارے بولو اللہ بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے. اور آج ہم اسی کی نافرمانی کرتے. یہ کون سا مہینہ معلوم ہے؟ کتنوں کو تو مہینے کا نام بھی نہیں معلوم ہے. یہ مہینے کا نام ہے ذوالحجہ. بولو کیا نام ہے؟ ذوالحجہ. یہ مہینے کا کتنوں کو نام نہیں معلوم, عربی مہینے کے نام ہی نہیں معلوم ہے. یہ تو اگست سپٹمبر اکتوبر میں ہی لگا ہوا ہے, مہینے کے نام نہیں معلوم. حالانکہ یہ جب مہینہ آتا ہے یہ ذوالحجہ کے پوچھو, علماء کو پوچھو, اس کے پہلے 9 دن, یہ 9 دن دعا کی قبولیت کے دن ہوا کرتے ہیں. یہ رات قبولیت کی راتیں ہوا کرتی ہے. میرے دوستو عرفہ کا دن آئے گا. بولو آئے گا انشاءاللہ. بقرہ عید کی رات آئے. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں. بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.